چرٹ سنگھ کی مدد کے لیے بہت سے سکھ سردار مثلاً جسا سنگھ، ہری سنگھ بھنگی، جے سنگھ کنہیا، لہنا سنگھ، صوبہ سنگھ اور گجر سنگھ وغیرہ اپنے اپنے لشکر لے کر گوجرانوالہ پہنچ گئے تھے۔ احمد آباد سے کوچ کرنے کے بعد عبید اللہ نے آگے جا کر گوجرانوالہ کا جب محاصرہ کیا تو ان سارے سکھ سرداروں نے لگاتار عبید اللہ کے لشکر پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ ان شب خونوں کی وجہ سے عبید اللہ کا اس قدر نقصان ہوا کہ وہ مزید جنگ جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے عبید اللہ اپنا توپ خانہ اور دیگر ساز و سامان وہیں چھوڑ کر اپنے باقی بچے کچے لشکر کے ساتھ واپس لاہور بھاگ گیا۔ عبید اللہ کا توپ خانہ ہاتھ لگ جانے سے چرٹ سنگھ اور اس کے حلیفوں کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ پہلے ان کے پاس یہ توپ خانہ نہیں تھا۔ اب جو انہوں نے عبید اللہ کے توپ خانے پر قبضہ کیا تو اس کی وجہ سے ان کی قوت میں خوب اضافہ ہوا اور انہوں نے پنجاب بھر میں اپنی قوت بڑھانا شروع کر دی تھی۔ پنجاب میں لگاتار فتوحات حاصل کرنے کے بعد سکھوں کے حوصلے ایسے بلند ہوئے کہ وہ اپنے ایک سردار جسا سنگھ کی کمانداری میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر لاہور کی طرف بڑھے اور وہاں کے سرکردہ لوگوں سے ساز باز کر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ لاہور کا حاکم عبید اللہ لاہور شہر کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ لاہور میں داخل ہونے کے بعد سکھوں نے اپنے سردار جسا سنگھ کو سلطان القوم کا خطاب دے کر اس کے شاہ لاہور ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سکھوں نے اپنا ایک دستہ لاہور شہر میں چھوڑا اور باقی لشکر کو لے کر وہ جالندھر کی طرف بڑھے۔ پھر سکھوں کی طاقت اور قوت میں ایسا اضافہ ہوا کہ لاہور سے لے کر جالندھر پھر آگے دریائے بیاس ستلج پر سارے علاقے یکے بعد دیگرے فتح کر لیے۔ اس طرح دریائے سندھ سے لے کر دریائے ستلج تک سکھوں نے اس علاقے پر اپنا پورا تسلط قائم کر لیا۔ پنجاب میں اس قدر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اکتوبر کے مہینے میں سکھوں نے امرتسر میں اپنا دیوالی کا تہوار بنایا۔ اس موقع پر ان کے ایک عام اجتماع میں ایک قرارداد منظور کی گئی کہ پنجاب کو بیرونی حملہ آوروں سے نجات دلانے کے لیے احمد شاہ ابدالی کے جملہ پنجابی حلیفوں کے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان میں نزدیک ترین عاقل داس پڑتا تھا۔ یہ عاقل داس سکھوں کے اختلافی فرقے نرجیانی کا گروہ تھا۔ اس کا علاقہ جنڈیالہ امرتسر سے 12 میل مشرق کی جانب تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سکھوں کے سردار جسا سنگھ نے ایک قاصد کے ذریعے ایک خط عاقل داس کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ سکھوں کے اجتماعی فیصلے کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جائے، ورنہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عاقل داس نے سکھوں کے اس اجتماعی فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایک تیز رفتار قاصد احمد شاہ ابدالی کی طرف روانہ کیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ سکھوں کے سردار جسا سنگھ کو جب عاقل داس کے اس رویے کی خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور جھنڈیالے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو پنجاب کے اندر جگہ جگہ سکھوں کی کارروائیوں کا پہلے ہی علم ہو چکا تھا، اس لیے کہ اس کے طلائیہ گر دستے پل پل کی خبریں قندھار میں احمد شاہ ابدالی تک پہنچا رہے تھے۔ عاقل داس کا خط ملنے سے پہلے ہی احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ قندھار سے پنجاب کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ عاقل داس کا خط احمد شاہ ابدالی کو اس وقت ملا جب احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے قلعے روہتاس تک پہنچ چکا تھا۔ یہ خط ملتے ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنی پیش قدمی کی رفتار تیز کر دی۔ دوسری طرف سکھوں کو بھی احمد شاہ ابدالی کے آنے کی خبر ہو گئی، لہٰذا وہ جنڈیالہ کا محاصرہ ختم کر کے ایک دم غائب ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی جب جنڈیالہ پہنچا تو عاقل داس احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سکھوں کے محاصرہ کرنے کی پوری داستان احمد شاہ ابدالی کو کہہ ڈالی۔ سکھ جب بھاگ گئے تو عاقل داس نے احمد شاہ ابدالی کو تنبیہ کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ سکھوں کا یوں اپنے سردار جسا سنگھ کی سرکردگی میں جنڈیالہ کا محاصرہ فی الفور ختم کر کے یہاں سے چلے جانا ایک چال بھی ہو سکتا ہے۔ عاقل داس نے خطرہ ظاہر کیا کہ شاید جسا سنگھ یہ چاہتا ہو کہ جنڈیالہ کے لوگ
خطرے کی موجودگی سے غافل ہو کر شہر پناہ کے دروازے کھول دیں اور اس طرح سکھوں کو اندر آنے کا موقع مل جائے۔ لہذا احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر عقل داس نے چاروں طرف اپنے جاسوس روانہ کر دیے تاکہ سکھوں کے لشکر کا پتہ چلایا جا سکے۔ خود احمد شاہ ابدالی نے بھی اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ دوسری طرف سکھوں کے جنڈیالہ کا محاصرہ اٹھا لینے کی بھی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ احمد شاہ ابدالی کی آمد کی خبر سن کر وہ اپنے بال بچوں کو لاکھی جنگل، رائے پورہ اور گجروال کے قریب محفوظ مقامات پر بھیجنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے ماضی میں متھرا اور بندرا بن کو اور اس کے بعد پانی پت کے میدان میں شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد ان شہروں کو خوب لوٹا اور تاراج کیا تھا، بلکہ مرہٹوں کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ سکھوں کو خطرہ تھا کہ شکست کی صورت میں ان کے بال بچوں کا بھی یہی حشر ہونا ہوگا۔ دوسری یہ کہ غیر ضروری سامان سے گلو خلاصی کر کے وہ احمد شاہ ابدالی کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ تیسرا یہ کہ وہ سرہند کے گورنر زین خان سے اپنے ایک سردار دیال سنگھ کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ زین خان چونکہ ان دنوں مالیر کوٹلہ کے نزدیک اپنے ایک دوست بیکن خان کے پاس قیام کیے ہوئے تھا، لہٰذا زین خان سے انتقام لینے کے لیے جنڈیالہ سے ہٹ کر سکھ مالیر کوٹلہ کے آس پاس جمع ہونے لگے تاکہ زین خان کے لشکر کو شکست دینے اور اسے قتل کرنے کے بعد اپنا انتقام لے سکیں۔ احمد شاہ ابدالی کو جب خبر ہوئی کہ سکھ جنڈیالہ سے ہٹ کر زین خان پر حملہ آور ہونے کے لیے مالیر کوٹلہ کے اطراف میں جمع ہو رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر کو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں لایا۔ وہ جنڈیالہ تلوان سے ہوتا ہوا مالیر کوٹلہ پہنچ گیا۔ اپنی روانگی کے ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے زین خان حاکم سرہند کو مطلع کر دیا کہ وہ اپنا سارا لشکر لے کر دشمن کا راستہ روک کر کھڑا ہو۔ یہ حکم ملتے ہی زین خان اپنے دوست بیکن خان کے ساتھ اپنی ساری عسکری قوت کو حرکت میں لایا اور احمد شاہ ابدالی کے حکم کے مطابق سکھوں کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سکھ ابھی زین خان پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ پہلے وہ اپنے بچوں اور عورتوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا کر ہی زین خان پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ لہٰذا زین خان جب اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا تو یہ بات سکھوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مالیر کوٹلہ سے تقریباً 6 میل شمال میں احمد شاہ ابدالی کی ہدایات کے مطابق زین خان نے سکھوں کی راہ روک لی تھی، پھر اس نے ٹوٹ کر سکھوں پر حملہ کر دیا تھا۔ سکھ بھی سنبھلے اور جوابی کارروائی کے طور پر انہوں نے زین خان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ سکھوں کو امید تھی کہ زین خان زیادہ دیر تک سکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ سکھوں کے لشکر کے مقابلے میں زین خان کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ اپنے اسی عزم میں سکھ سوچوں کے زہر کی طرح زین خان کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ 3 اطراف سے زین خان کے لشکر پر جنگل کی دھاڑتی ہواؤں کی طرح حملے کر رہے تھے۔ دوسری طرف زین خان کے حوصلے بھی بلند تھے۔ اسے امید تھی کہ اگر وہ سکھوں کے ساتھ جنگ کو طول دیتا جائے تو تھوڑے دنوں تک احمد شاہ ابدالی بھی مالیر کوٹلہ پہنچ جائے گا، لہٰذا سکھ 2 طرفہ حملے میں پیس کر رکھ دیے جائیں گے۔ اسی بنا پر زین خان بھی کم لشکر ہونے کے باوجود سکھوں کے مقابل ڈٹ گیا تھا۔ وہ سکھوں کا زوردار حملہ روکنے کے بعد جوابی حملے پر اتر آیا اور وینان اندھیری راتوں میں آندھیوں کے مہیب جھکڑوں، بے حسی کے طلسم میں قید کہرمانی کی بیکراں آتش کی طرح وہ سکھوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لیکن سکھوں کا لڑنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ زین خان کو پیش نہیں گئی۔ تھوڑی ہی دیر تک سکھوں نے 3 اطراف سے زین خان کے لشکر کا ایک طرح سے قتل عام شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے زین خان نے اندازہ لگایا کہ اگر اس نے احمد شاہ ابدالی کے انتظار میں جنگ کو طول دینے کی کوشش کی تو سکھ اس کے سارے لشکر کا قتل عام کر دیں گے۔ لہٰذا زین خان اپنے لشکر کو لے کر پسپا ہوا اور بھاگ کر سرہند کے قلعے میں جا کر محصور ہو گیا۔ زین خان کی اس شکست سے سکھ شیر ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر سرہند کے قلعے کا محاصرہ کر لیں اور ہر صورت میں زین خان کو شکست دے کر اسے گرفتار کر کے اسے قتل کریں۔
پر اسی وقت انہیں خبریں پہنچ گئیں کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے مالیر کوٹلہ کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا سرہند کی طرف جانے کے بجائے سکھ آگے پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے متوقع حملے کے پیش نظر سکھوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو درمیان میں رکھا، ان کے گرد ایک طرح کا گھیرا بناتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگے۔ احمد شاہ ابدالی کو سکھوں کے ہاتھوں سرہند کے حاکم زین خان کی شکست کی خبر ملی تو اسے بڑا دکھ اور افسوس ہوا، لہٰذا سکھوں سے نمٹنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان کو اپنے لشکر کے ساتھ حکم دیا کہ تیزی سے سکھوں کا تعاقب کر کے ان کے لشکر پر ضرب لگائے، سکھوں کا حلقہ توڑ کر ان کی عورتوں اور بچوں پر گرفت کی جائے تاکہ سکھ احمد شاہ ابدالی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں۔ شاہ ولی خان نے بڑی برق رفتاری سے سکھوں کا تعاقب شروع کر دیا اور انہیں سرہند کے قریب ہی جا لیا۔ شاہ ولی خان نے اپنے لشکر کی پوری قوت کو جمع کرتے ہوئے سکھوں پر ایک حملہ کیا، لیکن شاہ ولی خان سکھوں کا حلقہ توڑنے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو جب اس کی خبر ہوئی تو شاہ ولی خان کی مدد کے لیے جہان خان کو بھی اس کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ اب ایک طرف سے جہان خان، دوسری طرف سے شاہ ولی خان سکھوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن سکھوں نے ایسی دلیری اور شجاعت سے مقابلہ کیا کہ نہ تو انہوں نے شاہ ولی خان اور جہان خان کو اپنا حلقہ توڑنے کی اجازت دی اور نہ ہی انہوں نے شاہ ولی خان اور جہان خان کے لشکریوں کو اپنے اندر گھسنے دیا، بلکہ بڑے تیز اور خونخوار حملے کرتے ہوئے انہوں نے شاہ ولی خان اور جہان خان دونوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نئی صورتحال کی اطلاع جب احمد شاہ ابدالی کو ہوئی تو اس نے تیز رفتار قاصد سرہند کے حاکم زین خان کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر حرکت میں آئے اور سکھوں کے سامنے کی طرف جم جائے اور ان کی پیش قدمی کو روک دے، تاکہ ایک طرف سے جہان خان دوسری طرف سے شاہ ولی خان بھی سکھوں پر ٹوٹ پڑے، اور اگر سکھ واپس آنا چاہیں تو پیچھے سے خود احمد شاہ ابدالی پہنچ کر سکھوں کی صفوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ لیکن زین خان نے قاصد کے ہاتھ احمد شاہ ابدالی کو پیغام بھجوایا کہ سکھوں کے سامنے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو لشکر بھی سکھوں کے سامنے آیا سکھ اسے روند اور پیس کر رکھ دیں گے اور اس کے ایک لشکری کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے کہلا بھیجا کہ سکھ اس وقت زخمی سام کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں اور جو بھی ان کے سامنے آیا اسے ڈھستے ہوئے چلے جائیں گے۔ ان حالات میں زین خان نے سکھوں کے سامنے آنا پسند نہ کیا اور احمد شاہ ابدالی کو اپنی بے بسی اور لاچارگی کا پیغام بھجوا دیا۔ احمد شاہ ابدالی زین خان کا یہ پیغام سن کر کسی قدر برہم ہوا۔ اس نے دوبارہ زین خان کی طرف قاصد بھجوایا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سرہند سے نکلے اور سکھوں کے سامنے ان کی پیش قدمی کو روکے۔ ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے جرنیل شاہ پسند کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ روانہ کر رہا ہے اور شاہ پسند بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سکھوں کے سامنے جم کر ان کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کرے گا۔ زین خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ سکھوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے شاہ پسند بھی اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو اسے کسی قدر حوصلہ ہوا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور شاہ پسند کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ پسند یعنی عبداللہ جب اپنے لشکر کے ساتھ زین خان کے پاس پہنچا تو ان دونوں کے درمیان طے پایا کہ دونوں بڑی برق رفتاری سے چکر کاٹتے ہوئے سکھوں کے سامنے آئیں گے۔ بائیں طرف سے زین خان اور دائیں طرف سے عبداللہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں کی پیش قدمی روکنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں جرنیلوں میں جب یہ طے پا گیا تو دونوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکروں کو حرکت میں لائے اور سکھوں کے سامنے آنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ زین خان اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں کے بائیں پہلو کے ساتھ ہوتا ہوا ان کے سامنے آیا تھا اور ان پر ایک زوردار حملہ کیا، لیکن اس کے اس حملے کا خونخوار سکھوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ دوسری طرف دائیں پہلو کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا شاہ پسند بھی سکھوں کے سامنے آیا اور سکھوں کے دائیں پہلو کے اگلے حصے پر وہ سیاہ آگ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سکھ بھی بڑے تیز، بڑے جنگجو اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھنے والے تھے۔
وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اگر شاہ پسند سے ٹکراتے ہوئے اپنی پوری قوت صرف کرنے کی کوشش کی تو دائیں بائیں پہلو سے ان پر شاہ ولی خان اور جہان خان پہلے ہی ضرب لگا رہے ہیں، تو سامنے کی طرف سے شاہ پسند انہیں چکی کے پاٹھوں کی طرح پیس کے رکھ دے گا۔ لہٰذا سکھوں نے شاہ پسند سے بچاؤ اور گریز کرتے ہوئے اپنی ساری قوت کو زین خان اور اس کے لشکریوں پر صرف کر دیا تھا۔ جس وقت عبداللہ سکھوں پر پیچ کھاتے ہوئے دھوئیں کے ناگوں موت کے شعلوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا، اس وقت سکھ کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنگین حصار کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ انہوں نے شاہ پسند کو اپنا حصار توڑنے کی اجازت نہ دی تھی تاکہ حصار کے اندر ان کی عورتیں اور بچے کہیں غیر محفوظ نہ ہو جائیں۔ پھر شاہ پسند کو نظر انداز کرتے ہوئے سکھ زین خان اور اس کے لشکریوں کے لیے ہمہ وقت عقوبت ہمہ قیامت موت کی ظلمت کا طلسم و فسوں بن کر حملہ آور ہوئے تھے۔ میدان جنگ زمین کے چیتھڑے اڑاتے، آسمان کے بدن پر خنجر چلاتے طوفانوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جنگ میں کام آنے والے اور مرنے والوں کی تلواریں، ڈھالیں، نیزے اور برچے میدان جنگ میں جگہ جگہ بکھرنے لگے تھے۔ سکھوں نے اب اپنی پوری توجہ زین خان کے لشکر پر مبذول کر دی تھی۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ زین خان کو اپنی راہ سے ہٹا کر وہ اپنا راستہ صاف کرتے ہوئے ایک طرف نکل بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں، لہٰذا وہ زین خان کے لشکر پر کچھ اس مہارت سے حملہ آور ہوئے کہ لمحوں کے اندر انہوں نے زین خان کے لشکر کی حالت ماتم سرائے جیسی کر دی تھی۔ جس وقت سکھ عبداللہ اور اس کے لشکریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ زین خان اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، اس وقت ان کی پشت کی طرف سے عبداللہ کچھ اس طرح سکھوں پر حملہ آور ہوا کہ انہیں ناقابل تلافی جانی نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس کے باوجود سکھ زین خان اور اس کے لشکریوں کے ساتھ حیات و موت کی کشمکش کا کھیل کھیلتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ زین خان کے لشکر کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کچھ اس طرح آگے نکل گئے جیسے ریت سے پانی نکلتا ہے۔ زین خان اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا تھا، اس لیے کہ سکھوں نے کچھ اس طرح ٹوٹ کر اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر زین خان کے لشکر پر حملہ کیا تھا کہ زین خان ان کے دباؤ اور ان کی قوت کو برداشت نہ کر سکا اور اپنے بچاؤ کی خاطر اسے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اب سکھ اپنے آپ کو بچا کر اور زین خان کے لشکر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بائیں طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم شاہ ولی خان، جہان خان اور عبداللہ ان کے پہلوؤں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے، جبکہ ان کی دیکھا دیکھی زین خان کی ہمت بھی بڑھی اور وہ بھی آگے بڑھ کر سکھوں کے پہلوؤں پر ضرب لگانے لگا۔ لیکن ان سارے حملوں کی پرواہ کیے بغیر سردار جسا سنگھ اور چرٹ سنگھ برابر اپنے سکھ سپاہیوں اور قافلے والوں کی ہمت بڑھا رہے تھے اور اپنا آپ بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اپنے بچے اور عورتوں کو انہوں نے ویسے ہی ایک سنگین حصار کے اندر رکھا ہوا تھا اور حملہ آوروں کو وہ ان تک نہ پہنچنے دے رہے تھے۔ دونوں فریق اسی طرح لڑتے ہوئے موزہ گھول آ پہنچے۔ سکھوں کو یہاں بھی پناہ نہ ملی۔ اس شہر کے لوگوں نے سکھوں کو اس لیے پناہ نہ دی کہ اگر انہوں نے انہیں پناہ دی تو انہیں ہر صورت میں احمد شاہ ابدالی کے انتقام کا نشانہ بننا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور سکھوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر سکھوں کا وہ قافلہ نما لشکر سپہر کے قریب سبی نام کے ایک دیہات کے قریب سے گزرا۔ سکھ چاہتے تھے کہ اس گاؤں میں گھس کر مورچے سنبھالنے اور تعاقب کرنے والے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، لیکن یہ گاؤں مالیر کوٹلہ کے افغانوں کی ملکیت تھا، جن کے ساتھ جنگجو رانگڑ بھی قیام کیے ہوئے تھے۔ رانگڑوں نے پوری طرح افغانوں کا ساتھ دیا اور افغانوں کی ہدایت پر سکھوں کو گھیر لیا اور ان کی خوب لوٹ مار اور قتل عام شروع کر دیا۔ رانگڑ ڈھول پیٹتے ہوئے باہر نکلے اور سکھوں کے لشکر کے ایک پہلو پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سکھوں کے سردار جسا سنگھ اور چرٹ سنگھ نے رانگڑوں پر ایک ناقابل تلافی ضرب لگائی جسے رانگڑ برداشت نہ کر سکے اور بھاگ کر اپنے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ اس کشمکش میں شاہ ولی خان، جہان خان اور عبداللہ نے سکھوں کے لشکر پر اس قدر زوردار ضربیں لگائیں
کہ ان کی صفوں میں کئی شگاف پڑ گئے۔ سکھوں نے بڑی بہادری، جوامردی اور دلیری سے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں اور مشتعل رانگڑ دیہاتیوں کا مقابلہ کیا۔ اس گاؤں سے مایوس ہونے کے بعد سکھ لشکر پھر آگے بڑھا۔ باسنی نام کے ایک گاؤں کے پاس پانی کا ایک تالاب تھا۔ سکھ اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر لڑتے ہوئے سخت پیاس محسوس کر رہے تھے، لہٰذا جنگ ترک کر کے دونوں لشکر پانی پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح جنگ کچھ دیر کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب سکھوں نے پھر پیش قدمی شروع کی تو جنگ کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا، مگر اس میں کوئی شدت پیدا نہ ہو سکی، اس لیے کہ سکھ لشکر کے برنالہ تک پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ پیچھے سے گو احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ کر سکھوں پر ضربے لگانے لگا تھا، لیکن یہاں احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا۔ ایک تو اس کی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور دشمن کا مزید تعاقب ناممکن تھا، دوسرا احمد شاہ ابدالی کے سپاہیوں نے 36 گھنٹے لگاتار سکھوں کا تعاقب کرتے ہوئے قریباً 150 میل کا سفر طے کیا تھا، اور سکھوں جیسے سخت جان دشمن سے مسلسل کئی گھنٹے جنگ جاری رکھی۔ اس جنگ کے دوران عبداللہ، شاہ ولی خان اور جہان خان نے تقریباً 10,000 سکھوں کو تیگ کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کا لشکر سکھوں کا تعاقب کرتے ہوئے ایک خشک ریتیلے ریگستان میں پہنچ گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے تعاقب ترک کر دیا، اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں سکھ تازہ دم کمک لے کر اس کے لشکریوں پر نہ ٹوٹ پڑے، لہٰذا وہ کوئی غیر ضروری خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن میں 10,000 جانوں کا نقصان سکھوں کے لیے ایک عظیم سانحہ کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اس لڑائی کو سکھوں نے وڈا گالوا یعنی عظیم قتل عام کا نام دیا۔ سکھوں کا لشکر نامعلوم منزل کی طرف بچ کر نکل گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی تعاقب ترک کر کے برنالہ شہر کی طرف آیا۔ برنالہ شہر اس وقت پٹیالہ کے سردار آلہ سنگھ کی جاگیر میں شامل تھا۔ آلہ سنگھ نے اس وقت جب کہ احمد شاہ ابدالی برنالہ کی طرف بڑھ رہا تھا، ہوائی گڑھ میں ایک قلعے میں قیام کر رکھا تھا۔ جب اسے احمد شاہ ابدالی کے اپنے شہر برنالہ کی طرف پیش قدمی کرنے کا علم ہوا تو وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ ہوائی گڑھ کے قلعے سے نکلا اور احمد شاہ ابدالی کی طرف بڑھا۔ احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہو کر آلہ سنگھ نے 6,25,000 روپے کی رقم پیش کی۔ اس میں سے 1,25,000 روپیہ محض اس مقصد کے لیے آلہ سنگھ نے پیش کیا کہ اسے سر اور داڑھی کے بالوں سمیت اپنے حضور میں آنے کی اجازت دے دی جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے آلہ سنگھ کو ملاقات کا شرف بخشا۔ آلہ سنگھ نے احمد شاہ ابدالی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ مالیانے کا ایک حصہ احمد شاہ ابدالی کو باقاعدگی سے بھیجتا رہے گا۔ آلہ سنگھ کی اطاعت سے خوش ہو کر احمد شاہ ابدالی نے اس کے علاقے پر قبضہ کرنے کا خیال ترک کر دیا، تاہم آلہ سنگھ کو اس کے امتحان کی خاطر کچھ عرصہ تک ایک خیمے میں بند رکھا گیا۔ بعد میں شاہ ولی خان کی سفارش پر اسے رہا کر دیا گیا۔ برنالہ سے نکل کر احمد شاہ ابدالی سرہند شہر میں آیا۔ یہاں چند روز اس نے قیام کیا۔ زین خان کو اس نے بدستور سرہند کا گورنر رہنے دیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ لاہور جاتے ہوئے احمد شاہ ابدالی اپنے ساتھ سکھوں کے کٹے ہوئے سروں سے بھری ہوئی 50 گاڑیاں اور ایک کثیر تعداد قیدیوں کی لے کر گیا تھا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے سکھ کٹے ہوئے سروں اور اپنے قیدیوں کا نظارہ کریں اور آئندہ خوفزدہ ہو کر احمد شاہ ابدالی کے خلاف بغاوت اور سرکشی پر آمادہ نہ ہوں۔ احمد شاہ ابدالی نے چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ لاہور شہر میں قیام کیا۔ یہاں سے قندھار واپس جانے سے پہلے وہ سکھوں کی طاقت اور قوت کو بالکل توڑ کر برباد کر دینا چاہتا تھا، لہٰذا ایک بار پھر وہ تازہ دم ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے نکلا اور امرتسر جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے حکم دیا کہ ہرمندر نام کے سکھ گرودوارے اور اس کی مالکہ عمارت کو بارود سے اڑا دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے سکھوں کے مقدس تالاب کو بھی پٹوا کر رکھ دیا تھا۔ امرتسر کی تباہی اور بربادی کے بعد احمد شاہ ابدالی یہ سمجھنے لگا تھا کہ سکھوں کی طاقت کو اس نے یکسر ختم کر دیا ہے، لہٰذا قندھار جانے سے پہلے وہ مرہٹوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست کرنا چاہتا تھا۔
مرہٹوں کا پیشوا بالاجی راؤ تو چند روز بیمار رہ کر مر چکا تھا۔ اب اس کی جگہ اس کا بیٹا مادھو راؤ تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے وقت اس مادھو راؤ کی عمر صرف 17 سال تھی۔ یہ ایک ناتجربہ کار لڑکا تھا۔ اس کے علاوہ جس وقت احمد شاہ ابدالی پنجاب میں سکھوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا، مادھو راؤ جنوبی ہندوستان کے معاملات میں ایسا پھنسا ہوا تھا کہ شمالی ہند کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ اس کے باوجود احمد شاہ ابدالی مرہٹوں سے مصالحت اور صلح جوئی کا بے انتہا خواہشمند تھا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ مرہٹوں کے بغیر پنجاب پر چین سے حکومت کرنا ناممکن ہے۔ سکھوں کی سرکوبی کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو صلح کی گفت و شنید کی دعوت دی۔ اس پیشکش پر مرہٹوں نے اپنے 2 سفیر احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں روانہ کیے، ایک بابو جی، دوسرا پرشوتم۔ بابو جی مارچ کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں لاہور حاضر ہوا اور اس کے کچھ ہی دن بعد پرشوتم بھی اپنے پیشوا جی کی اجازت سے احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کچھ دن تک مرہٹوں کے سفیروں اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان صلح کی گفتگو ہوتی رہی۔ اس گفتگو میں شاہ ولی خان، جان خان، عبداللہ اور برخدار خان بھی شامل تھے۔ گو احمد شاہ ابدالی مرہٹوں کی کسی بھی شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ان سے کوئی معاہدہ بغیر کسی پیشگی شرط کے کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف شاہ ولی خان مرہٹوں کو خالی ہاتھ بھیجنے کے حق میں نہ تھا، لہٰذا اس نے احمد شاہ ابدالی کو ترغیب دی کہ اگر ہم مادھو راؤ کو مرہٹہ سلطنت کا سربراہ تسلیم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ایسا کرنے سے آئندہ مرہٹے پنجاب پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح ایک صوبے کی حیثیت سے پنجاب میں ہمارے لیے امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی خان کی اس تجویز کو بے حد پسند کیا، لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے دونوں سفیروں کی معرفت ان کے پیشوا مادھو راؤ کی بادشاہت کا پروانہ اور ایک سادہ کاغذ پر زعفرانی رنگ میں اپنی ہتھیلی کا نشان لگا کر بھیجا۔ یہ ایک طرح سے مرہٹوں کے پیشوا مادھو راؤ کے نام امن و صلح کا پیغام تھا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے بیش بہا قیمتی خلعت، قیمتی جواہرات اور بہت سے ہاتھی گھوڑے بھی مادھو راؤ کو تحفتاً روانہ کیے۔ اس طرح مادھو راؤ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر کے احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو آئندہ کے لیے پنجاب کی سیاست سے بالکل بے دخل کر کے رکھ دیا۔ ہندوستان کے معاملات کو کسی قدر درست کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے کشمیر کی طرف دھیان دیا۔ کشمیر پر احمد شاہ ابدالی نے اپنے ایک جرنیل خواجہ کچک کو کشمیر کا حکمران اور ایک سکھ سکھجیون کو اس کا مددگار مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ تک کشمیر کا معاملہ بخیر و خوبی چلتا رہا، پھر سکھجیون حرکت میں آیا۔ اس نے کشمیر کے حکمران خواجہ کچک کو پہلے قید کر دیا، اس کے بعد کشمیر سے نکال باہر کیا اور وہ ہندوستان کے مغل شہنشاہ کے وزیر غازی الدین سے جوڑ توڑ کرنے لگا۔ غازی الدین نے اندر ہی اندر سازش کر کے مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی سے سکھجیون کو کشمیر کا حاکم مقرر کروا دیا۔ یہ سراسر اصولوں کی خلاف ورزی تھی، اس لیے کہ کشمیر پر احمد شاہ ابدالی کا قبضہ تھا اور احمد شاہ ابدالی ہی کشمیر پر کسی کو حاکم مقرر کرنے کا مجاز تھا۔ سکھجیون گو ایک بڑا انسانیت پسند، روشن خیال حکمران ثابت ہوا۔ وہ بڑا سخی اور مذہبی معاملات میں بے حد وسیع نظر تھا۔ اس کے حکم سے کشمیر میں مسلمانوں کے تمام مکاتب اور باغات کی درستگی کی گئی اور ان کی مناسب دیکھ بھال کا انتظام ہوا۔ وہ روزانہ بہت سے مسلمانوں کو کھانا کھلاتا اور ہر ماہ کی 12 اور 15 کو بلا تخصیص مذہب غربا کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کیا کرتا تھا۔ درویشوں اور فقیروں سے اسے خاص طور پر دلچسپی اور لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ بڑا علم پرور اور عدل کا بھی مربی تھا۔ اس کے دور میں ہر ہفتے ایک عام مشاعرہ ہوتا تھا جس میں کشمیر کے تمام شاعر شرکت کرتے اور اپنا اپنا کلام پیش کرتے۔ اس نے کشمیر کی ایک مستند تاریخ لکھوانے کا بھی اہتمام کیا۔ اس طرح سکھجیون نے کشمیر کی بہتری کے لیے اور بھی بہت سے کام سر انجام دیے۔